أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے آج خواب کے اندر چاند دیکھنے کے حوالے سے۔ بہت ہی اس کی تفصیلی وہ تعبیر ہے، تو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر آج چاند کے حوالے سے جو تعبیر ہے اس کو عمل کریں گے۔ آخر تک اس کو آپ سنیں، دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ چاند کی تعبیر وہ کس قدر وہ آپ کے لیے اچھی یا بری ثابت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ حضرت دانیال آپ بہت مشہور ہیں، خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے بہت اچھے معبر گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں چاند کا دیکھنا یہ بہت بڑے عہدے کا ملنا ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس نے چاند کو پکڑ لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی بہت بڑے آدمی کو اپنی مٹھی کے اندر کر لے گا، اور اگر دیکھیں کہ چاند کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس بندے سے جھگڑے گا، اور اگر دیکھیں کہ چاند کی جگہ پر بیٹھ گیا ہے یا چاند کے اوپر بیٹھ گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بڑے بندے کے ساتھ جس کو مٹھی کے اندر کرے گا اس کے عہدے پر بیٹھ جائے گا، اور اگر دیکھیں کہ اس نے آسمان کا چاند اس کو پکڑا ہے اور وہ اس بے نور ہو گیا، یعنی اس کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی ایک بندے کے آنے سے اس کے خاندان کی جو خوشیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اگر دیکھے کہ آسمان کا چاند پکڑا ہے اور وہ روشنی اس کی برقرار ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کے خاندان کے اندر کوئی ایسا بندہ آئے گا جس کے ساتھ خاندان کے معاملات بگڑے ہوئے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر چاند وہ اگر 14ویں کا ہے، یعنی بہت زیادہ روشن ہے، تو یہ دیکھے تو اگر اس کو دیکھے کہ اگر 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں چاند کے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نیک اور پارسا انسان بنے گا، اور لوگ وہ اس کی پارسائی اور نیکی کو قبول بھی کریں گے اور اس کے معتقد بھی ہو جائیں گے، اور اگر دیکھیں کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ لوگ وہ اس سے فریادیں بھی وہ اپنی حل کروائیں گے اور انصاف چاہیں گے، اور یہ شخص ولایت پائے گا، یعنی ولی بن جائے گا، اور اگر دیکھیں کہ 2 چاند آپس میں لڑتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اس کے گھر کے اندر 2 بڑے وہ آپس میں لڑائی کریں، اور اگر دیکھیں کہ چاند آپس میں ٹکرا کر پارا پارا ہو گئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاندان میں عنقریب کوئی بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ چاند اس کے ہاتھ یا گود میں آ گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت خوبصورت عورت سے نکاح کرے گا، شادی شدہ ہے تو دوسری شادی کرے گا، اگر کموارہ ہے تو خوبصورت عورت سے وہ شادی کرے گا، اگر پہلے کا چاند دیکھا ہے یعنی چھوٹا سا چاند دیکھا ہے تو بہت کم درجہ اور کم نسب اور کم اصل عورت سے وہ شادی کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ چاند آدھا ہے تو دلیل ہے کہ درمیانے قد کی عورت سے شادی کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ 14ویں کا چاند ہے تو دلیل ہے کہ عورت اصل اور نسب میں اس کے لیے بہتر ہوگی، اور اگر دیکھیں کہ یہ خواب عورت وہ دیکھ رہی ہے، مثال کے طور پر خواب کے اندر یہ دیکھے کہ یہ خواب کوئی عورت دیکھ رہی ہے، اس قسم کی کوئی صورت بن جائے تو پھر اس کے حق میں عورت ہی ہے، اور عورت اگر دیکھے خواب کے اندر کہ چاند ہے یا 14ویں کا چاند ہے یا کوئی اس قسم کی صورت ہے تو یہاں پر عورت کے حوالے سے اس کی وضاحت اب یہاں شروع ہوتی ہے کہ عورت اگر خواب کے اندر چاند کو دیکھے، اگر 14ویں کا چاند دیکھے تو اس کا خامد اس کے حق میں بہت اچھا رہے گا، اور اگر چاند کو پکڑے اور اس کی روشنی برقرار رہے تو عورت اس کا خامد اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش اخلاق رہے گا، اور اگر دیکھے کہ چاند کو گرہن لگا ہے تو اس کا جو خامد ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرنے والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی علیہ الرحمہ اس بارے میں فرماتے ہیں
کہ اگر اپنی جگہ پر 14ویں کا چاند روشن دیکھے اور اس کا نور اس کے گھر کے مقابلے میں بہت زیادہ چمک رہا ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بہت زیادہ کسی بڑے آدمی سے نفع پہنچے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ پہلی کا چاند جو ہے وہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف 14ویں کا چاند ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے جو غم ہیں وہ اب ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں اور تاریکی سے روشنی کی جانب اس کا راستہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ خواب کے اندر اس نے چاند کو پکڑا ہے اور پکڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت جو ہے اس کو ایک بیٹا اور بیٹی جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر چاند کو ہاتھ میں پکڑے یا گود میں لے کر بیٹھے تو عنقریب اس کے ہاں ایک دانا فرزند جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اور اگر یہی خواب جو ہے کوئی بادشاہ وغیرہ وہ دیکھے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خواب میں چاند دیکھنا یہ 17 وجہ جو ہو سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ہے بڑا عہدہ مل سکتا ہے، بڑے عہدے والا بندہ مل سکتا ہے، یا یہ خود صاحب بن سکتا ہے، رئیس ہو سکتا ہے، شرف اور عزت حاصل کر سکتا ہے، دوست کوئی اس کو مل سکتا ہے، کنیز مل سکتی ہے، کوئی غلامنی یا کوئی غلام مل سکتا ہے، کوئی خادم مل سکتا ہے، یا بیہودہ کوئی کلام جو ہے وہ اس سے سرزاد ہو جائے گا، یا کوئی والی یا کوئی عالم مفسد یا بزرگ سردار یا باپ یا ماں، عورت فرزند، بزرگی۔ اور چوتھی آخری بات بتاتے ہیں کہ اس کی جو بے روزگاری ہے اگر چاند کو دیکھے تو وہ عنقریب جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ چاند کے حوالے سے ایک تفصیلی تعبیر تھی جس کو آپ نے جان لیا ہوگا۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے تعبیر کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔